أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو. صدق اللہ العظیم. پچھلے سبق میں اس آیت کے بارے میں باقی بات ہو گئی تھی. آج تھوڑا سا اسی جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں چونکہ عقیدہ توحید اور شرک سے منع کیا گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے، کیونکہ عقیدہ توحید اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان صحیح معنی میں انسان بن جاتا ہے اور انسان کی تمام مشکلات کا حل ہر حالت میں اس کے لیے پناہ گاہ اور ہر غم و فکر میں اس کا غم گسار ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ توحید کا جو عقیدہ ہے نا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا، جو بھی حالات ہیں، دنیا کی ہر چیز کے کون و فساد اور ان کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے تابع اور اس کی حکمت کے مظاہر. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی آدمی کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے سے، اور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جب کسی انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی. سارے جھگڑے، فساد اور ہر فساد کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر جس آدمی کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے وہ ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بے فکر ہو کر، بالا تر ہو کر زندگی گزارتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ توحید کا صرف زبان سے کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ ساتھ اس کا استحضار، یعنی اس کو بار بار ذہن میں دہرانا، یاد دہانی کرنا یہ ضروری ہے. آج دیکھیں کلمہ پڑھنے والے جو ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آج دنیا میں بہت ہیں، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع ختم. توحید کی جو حقیقت ہے وہ آج ہمارے دلوں کے اندر، آج ہمارے دل و دماغ کے اندر مضبوط نہیں ہے. آخر کیا وجہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام اور ایک پیغمبر کھڑا ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کہہ دیتا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، جو تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے کیونکہ ان کی توحید پختہ تھی. وہ توحید صحیح معنی میں توحید تھی. اور پھر اس آیت میں یہ جو فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کل بتایا تھا انداد ند کی جمع،
ند کہتے ہیں شریک کو. ند کس کو کہتے ہیں؟ شریک. ایک بات یاد رکھیں، قرآن کو اگر ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر پڑھیں، قرآن کا صرف ترجمہ بھی اگر ہم پڑھ لیں اپنے ذہن کو خالی کر کے، تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں والی کی زندگی گزار رہے ہیں یا مشرکوں والی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں کیا ہے؟ انداد ند کی جمع شریک. مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، نہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے. بس یہ ہی اور بھی کا فرق ہے، بس اتنا. اللہ کا حکم یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کا حکم تو یہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، وہ خود کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، صرف کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے خوش ہو کر اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں. ورنہ بہت سے کاموں میں اللہ نے خود پوچھا وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کس نے بنایا؟ وہ کہیں گے اللہ نے بنایا. اللہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آپ ان سے پوچھئے آسمان سے بارش کون اتارتا ہے، پھر اس سے فصلیں اور اس سے پھل اور اس کی رزق تمہارے لیے کون پیدا کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ خود فرماتے ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ بناتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے. اس سے کیا بات معلوم ہے؟ یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، اپنے بت جو بنائے ہوئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، ان کی نام پر ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائیں گے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیں گے، تو یہ ہم سے خوش ہوں گے، خوش ہو کر اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اور اس طرح ہمارا کام بن جائے گا. ذرا سوچئے آج کے کیا عقیدہ ہے، آج کے لوگوں کا، آج لوگوں کے کیا یہی عقیدہ ہے یا نہیں کہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو قبروں پر جاتے ہیں، تو وہی عقیدہ بنا ہوا ہے. تو اسی کے متعلق جو چند موٹے موٹے آج کل کے عقیدے بنے ہوئے ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں. بڑی اہم باتیں ہیں، سننے کی ہیں، عمل کرنے کی ہیں. عقیدہ دیکھیں، ایک آدمی کے پاس اگر ایمان نہیں ہے نا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے باقی کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں. سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ کا ٹھیک ہونا. اب جیسے آج کے دور میں بعض لوگ ستاروں میں مستقل تاثیر کے قائل ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو نیک بختی کو، بدبختی کو، ترقی کو، تنزل کو، کامیابی کو، ناکامی کو، صحت کو، بیماری کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں.
یہ اصل میں ایک سابی فرقہ کے لوگ ہیں، لیکن آج کل مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں جو ستاروں کے مطابق اپنی شادیاں بھی طے کرتے ہیں، اپنی خوشی کے موقع بھی ستاروں کو دیکھ کر طے کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک سابی فرقہ تھا۔ آج کل بہت کم تعداد میں یہ موجود ہے، لیکن مسلمان یہ کام، نام کے جو مسلمان ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ قبروں سے جا کر حاجتیں طلب کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اللہ کا ند یعنی شریک ٹھہراتے ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو چونکہ فلاں پیر کے مرید ہیں، اور وہ کہتے ہیں چاہے اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، بس یہ پیر ہمارا بیڑا پار کر دے گا، ہماری سفارش کریں گے، ہم پار ہو جائیں گے، کسی نیکی بدی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سفارش جو ہے نا، قیامت کے دن جو سفارش ہوگی اس کا ایک پیمانہ مقرر کیا، اور اس قسم کی سفارش کو جبری سفارش سے تعبیر کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اللہ کے ہاں کوئی جبری زبردستی کی سفارش نہیں ہوگی، ہر ایک کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، اور ہر ایک کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، سفارش کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہوگی، اور پھر جس کو اجازت ہوگی اس کو بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی۔ سفارش کی اجازت اس کے لیے ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہوگا، کیونکہ کفر اور شرک یہ اللہ کے ہاں مردود ہے، لہذا کسی مشرک کی سفارش ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ، یہ بھی ایک جہالت کی بات ہے، بہت دفعہ سننے کو یہ بات ملی، مشیت میں شرک کرتے ہیں۔ مشیت کے کیا مطلب؟ مثلا ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور کہا کہ ماشاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا؟ تم یہ کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف اللہ تعالی چاہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، تم اس وقت تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ تعالی نہ چاہے۔ اور پھر علماء نے دیکھا ہے ایک شرک عبادت میں بھی ہوتا ہے اور عادت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ عادت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں، مثلا زنار کا ایک دھاگا ہوتا ہے جو ہندو یا مجوسی اپنے جسم کے ساتھ باندھتے ہیں، تو بعض مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی کوئی دھاگا اپنے جسم کے ساتھ اپنے بازو پر باندھ دے دیتے، تو یہ فرمایا کہ شرک فی العادت، کیا ہے؟ شرک فی العادت ہے۔ اسی طرح ایک شرک کی اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کے غیر کی خوشنودی کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں۔ قبروں اور زیارتوں پر جا کر کس کس طرح اور کس کس نام کے وہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، دیگیں دی جاتی ہیں اور پھول چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہ سب بدعت اور بعض شکلوں میں شرک ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ چاہے پھر وہ نبی ہے، ولی ہے، علی ہے، حسین ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے،
آج اب محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نظر اور نیاز دیتے ہیں کہ وہ خوش ہوں گے اور خوش ہو کر اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ یہ سب غلط ہے، اور یہ جو آج کل قبروں پر اور زیارتوں پر جو کچھ ہو رہا ہے سب بدعت ہے، ناجائز ہے، اور بعض شکلوں میں یہ شرک ہو جاتا ہے، آدمی ایمان سے یاد دو بیٹھتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ غائبانہ طور پر اسباب کے بغیر قبر والے بزرگوں سے اور اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ ہر جگہ حاضر ناظر صرف اور صرف اللہ کی ذات، اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اب آج کل لوگ جو ہے وہ غائبوں سے، بیچارے جو خود قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جولیاں پھیلا رہے ہیں، ان کے سامنے ماتھے ٹھیک رہے ہیں، جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے تو کہ تم کس تکلیف میں ہو، چاہے جائے کہ وہ تمہاری تکلیف کو دور کریں۔ اس میں ایک بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے کسی اللہ کے غیر سے مانگنا، سمجھیں اس بات کو، اللہ کے غیر سے مانگنا، اور ایک ہے کسی کے وسیلے سے، یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام بنا دے، یا کسی اللہ والے کا نام لے کر وسیلے سے، وہ جائز ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، وہ ساتھ کہہ دیتے ہیں بسم اللہ و بسم محمد، یا بسم اللہ و بسم علی، بسم اللہ و بسم حسین، یعنی اے اللہ تیرے نام پر اور حضرت حسین کے نام پر، تیرے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تیرے نام پر اور فلاں بزرگ کے نام پر، تیرے نام پر اور 11ویں والے کے نام پر۔ ایسی صورت میں یاد رکھیں اگر کسی جانور کو ذبح کرتے وقت یہ کہا گیا ہے، ایسی صورت میں وہ جانور سرے سے مردار ہو گیا، کیونکہ یہ بسم اللہ میں اللہ کے نام میں، اللہ کے نام سے شروع کرنا تھا، اس میں اس نے کسی اور کو بھی شریک کر دیا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے بدشگونیاں لیتے ہیں، اور بدشگونی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرک، شگون لینا یعنی بدشگونی لینا، بدفالی لینا، یہ شرک کی بات ہے۔ بعض لوگ جو ہے غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس، ان بیچاروں کو اپنا کچھ نہیں پتا ہوتا، ان کو اپنا کچھ نہیں پتا ہوتا، ان کی تو ایک کمائی کا ذریعہ ہے، بس پیسے لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، آپ کو تکا مار دیتے ہیں، کبھی وہ ٹھیک لگ جاتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، اس عام طور پر 100 میں سے کوئی ایک بات تکے پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، سب کا ذہن اس کی طرف جائے گا، دیکھو وہ بابا نے کہا تھا نا ایسا ہوگا تو ایسا ہوا۔ جو 99 غلط ہوئی ہیں کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا تھا کہ اس نے بتایا یہ تھا وہ ہوا یہ۔ اس وجہ سے غیب کی بات کسی سے معلوم کرنے کے لیے جانا یہ شرک، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی خبروں پر یقین بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اپنی جیب سے پیسے دے کر شرک خریدنے کے برابر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ تعویذ وغیرہ کی شکل میں شرک کرتے ہیں۔ تعویذ کے بارے میں یاد رکھتے ہیں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پڑھ کر دم کر دے یا لکھ کر دے دے تو یہ جائز ہے، اس کے تعویذ بنا کر دے دے تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ عجیب عجیب کے ٹوٹکے اور ٹونے اور پتہ نہیں اس کے ساتھ عجیب عجیب اس میں بعض شرکی اعمال ہوتے ہیں اور بعض جو ہے ناجائز ہوتے ہیں، یہ جادو وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ سارے شرکیہ یا بدعت اور گناہ کی باتیں، بعض شرک ہیں، بعض بدعت ہیں اور بعض گناہ۔ تو لیکن میں نے بتا دیا جو قرآن کی آیت سے کوئی دم کرتا ہے یا لکھ کر تعویذ کے لیے دے دیتا ہے، اور یا کوئی حدیث یا کوئی دعا یا کوئی صحیح بات اس کا معنی بھی پتہ ہے اور اس میں کوئی شرکی بات نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔
اب تفسیر کا وقت نہیں ہے ورنہ میں تفسیر کے ساتھ اس بات پر عرض کرتا کہ تعویذ کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ بہرحال یہ چند موٹی موٹی باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں۔ اس لیے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے لیے ند شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، کوئی نفع دینے والا کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، کوئی خالق کوئی قادر مطلق نہیں ہے۔ یہ تمام صفات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ یہ باتیں کسی کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہے ولی ہے کوئی بھی، سب اس کے بندے۔ لہذا جب یہ ساری صفات اللہ کی ہیں تو پھر اس کی عبادت اور اس کی صفات میں غیروں کو کیوں شریک مانتے ہو؟ تو اس آیت میں اللہ نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے، ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔